استقبال ہے آپ کا یوٹیوب چینل اردو زباں پر۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ستمبر میں ہونے والے UGC نیٹ ایگزام کے مد نظر سبجیکٹ کوڈ اردو کے لیے ایک امپورٹنٹ ٹاپک جس کا نام ہے اہم اصناف سخن۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اہم اصناف سخن۔ اس کے اندر ویسے تو آپ لوگوں کو غزل کے بارے میں بہت ساری معلومات ہوگی، لیکن جو اس ویڈیو میں ہے وہ سب فیکٹ ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ غزل غزل کے لغوی معنی ہے بازنان، گفتن، جسے ہم عام زبان میں عورتوں سے یا عورتوں کی باتیں کرنا کہتے ہیں۔ غزل کے لغوی معنی ہمیں پتہ چل گئے، بازنان، گفتن، یعنی عورتوں سے یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ اس کا سیکنڈ فیکٹ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ غزل جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس صنف کی ابتدا بھی عربی سے ہی ہوئی۔ یہ عربی زبان کا بھی لفظ ہے اور اس کی ابتدا بھی عربی سے ہی ہوئی ہے۔ نیکسٹ ہے موضوع اس کا حسن و عشق کے معاملات ہیں۔ جو غزل کا موضوع رہتا ہے وہ حسن و عشق کے معاملات ہیں، مگر دھیرے دھیرے اس میں اب ہر طرح کے موضوع شامل ہونے لگ گئے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ بقیہ تمام اشعار کے دوسرے مصرعے ہم قافیہ اور با ردیف ہوتے ہیں۔ جس کا آخری شعر ہے مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اس کے اشعار میں خیالات کا تسلسل نہیں ہوتا۔ جو غزل کے اشعار ہوتے ہیں ان میں جو خیالات ہیں وہ ایک کے بعد ایک نہیں آتے ہیں، اس لیے اس کا ہر شعر اپنے آپ میں ایک اکائی ہوتا ہے۔ جو ایک بات کہنی رہتی ہے وہ ایک شعر میں مکمل کر دی جاتی ہے، دوسرے شعر میں دوسری بات شروع ہوتی ہے اور وہیں ختم ہو جاتی ہے، اور ہر شعر میں ایک پوری بات کہہ دی جاتی ہے، وہی بات ہے یہ ایک داخلی صنف ہے۔ جو غزل ہے وہ ایک داخلی صنف ہے اور اس کی خصوصیات یہ ہے ترنم اور نغمگی، مطلب اسے ہم گنگنا کے اور میوزک کے ساتھ اسے کیا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور گا سکتے ہیں۔ کلیم الدین احمد نے اسے نیم وحشی صنف سخن قرار دیا ہے۔ جو کلیم الدین احمد ہے جو ایک محقق ہے اور ایک تنقید نگار ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے کہ جو غزل ہے وہ ایک نیم وحشی صنف سخن ہے، اور عظمت اللہ خان نے کہا ہے کہ اس کی گردن بے تکلف اڑا دینی چاہیے۔ یہ ان کے اقوال ہیں۔ جو کلیم الدین احمد کا اقوال ہے وہ یہاں تک ہے، غزل ایک نیم وحشی صنف سخن ہے، اور عظمت اللہ کا اقوال ہے کہ اس غزل کی گردن بے تکلف اڑا دینی چاہیے۔ یہ فرسٹ والا جو ہے ہماری اصناف صنف جو ہے غزل وہ کمپلیٹ ہوئی۔ سیکنڈ ہماری صنف ہے اس میں قصیدہ۔ قصیدہ لفظ قصد سے مشتق ہے، مطلب جو قصیدہ ورڈ بنا ہے یہ قصد سے لیا گیا ہے، اور قصد کے معنی ہے ارادہ کرنے کے۔ قصیدہ ورڈ قصد سے لیا گیا ہے اور قصد کا مفہوم ہے ارادہ کرنے کا۔ چونکہ قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر کسی کی تعریف کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ قصیدے میں کیا ہوتا ہے، جب شاعر کسی کی تعریف کرنے کا ارادہ کرتا ہے اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ بعض نے اس کے معنی مغز غلیظ یعنی گاڑھا گدا کے بتائے ہیں۔ کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ جو قصیدے کے مفہوم وہ ہے مغز غلیظ یعنی کہ گاڑھا گدا ہے۔ غزل کی طرح اس کا پہلا شعر بھی مطلع کہلاتا ہے۔ جس طرح غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، اسی طرح قصیدے کا پہلا شعر بھی کیا کہلاتا ہے، مطلع ہی کہلاتا ہے، اور اس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ جو اس کے مصرعے ہوتے ہیں وہ بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ بقیہ اشعار کے دوسرے مصرعے میں قافیہ ردیف ہوتا ہے۔ جو باقی کے اشعار رہتے ہیں اس کے جو سیکنڈ والا مصرعہ رہتا ہے اس کے اندر قافیہ اور ردیف سیم ہوتا ہے۔ بعض قصائد غیر مردف بھی ہوتے ہیں۔ کچھ قصیدے ایسے ہوتے ہیں نہ اس میں ردیف ہوتی ہے نہ اس میں قافیہ ہوتا ہے۔ قصیدے میں کئی مطلع درمیان میں آ سکتے ہیں۔ جو قصیدہ ہوتا ہے
اس میں کئی مطلع ہو سکتے ہیں اور وہ بیچ بیچ میں آ سکتے ہیں. جیسے غزل میں کیا ہوتا ہے، جو پہلا شعر رہتا ہے وہی مطلع رہتا ہے، لیکن قصیدے میں اس طرح سے نہیں ہوتا. قصیدے میں کئی مطلع ہو سکتے ہیں جو درمیان میں آ سکتے ہیں. اور جو مقطع ہے اس کا استعمال شاعر کہیں بھی کر سکتا ہے. جس طرح غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، وہ سب سے آخری شعر رہتا ہے. لیکن جو قصیدہ ہے، قصیدے میں جو مقطع کا استعمال ہے شاعر کہیں بھی کر سکتا ہے. سینٹر میں کر سکتا ہے، سب سے لاسٹ میں کر سکتا ہے، شروعات کے 3-4 اس میں ہی کر سکتا ہے شعروں میں. اس کی جگہ متعین نہیں ہے. قصیدے کے اجزائے ترکیبی، یہ بہت امپورٹنٹ رہتا ہے. کبھی کبھی یہ بھی کوشچن میں آ جاتا ہے کہ اجزائے ترکیبی صحیح طریقے سے جمائیے. تو سب سے پہلے اس کا ہے تشبیب. سب سے پہلا اس کا اجزائے ترکیبی ہے تشبیب. سیکنڈ ہے گریز. تھرڈ ہے مدح، اور اس کے بعد ہے دعا، اور پھر عرض مدعا. سب سے پہلے قصیدہ شروع کرنے کے لیے شاعر تشبیب کا استعمال کرتا ہے. تشبیب سے تھوڑا ہٹنے کے لیے تشبیب میں کسی بھی اچھے موسم کا ذکر کیا جا سکتا ہے، کسی بادشاہ کی تعریف بیان کی جا سکتی ہے. تشبیب کے بعد سے پھر گریز آتا ہے. گریز کے بعد مدح آتی ہے. مدح کے بعد دعا، اور دعا کے بعد عرض مدعا. یہ قصیدے کے اجزائے ترکیبی ہیں. قصیدے کی قسمیں. اقسام قصیدہ یعنی کہ قصیدے کی قسمیں. ہمارے قصیدے میں 2 قسمیں ہیں. ایک تمہیدیہ، وہ قصیدہ جو کسی کی تمہید یعنی تشبیب سے شروع ہوتا ہے اسے تمہیدیہ قصیدہ کہا جاتا ہے. سیکنڈ ہے خطابیہ، وہ قصیدہ جو بغیر تمہید کے براہ راست مدح سے شروع ہوتا ہے اسے خطابیہ قصیدہ کہا جاتا ہے. جو تمہیدیہ وہ رہتا ہے قصیدہ، اس کے اندر کیا رہتا ہے، تشبیب، گریز، مدح، دعا اور عرض مدعا. لیکن جو خطابیہ قصیدہ رہتا ہے اس کے اندر مدح سے شروع کیا جاتا ہے. یہ مدح جو ہے یہاں سے شروع کیا جاتا ہے، مدح، پھر سیکنڈ دعا اور لاسٹ عرض مدعا. تو خطابیہ مدح سے شروع کیا جاتا ہے اور تمہیدیہ تشبیب سے شروع کیا جاتا ہے. مرثیہ لفظ رثا سے مشتق ہے. مطلب جو ورڈ ہے مرثیہ یہ رثا سے بنا ہے، جس کے معنی رونے اور بقا کرنے کے ہیں. جو ہمارا تھرڈ ٹاپک ہے وہ ہے مرثیہ، اور اس کے معنی بتائے گئے ہیں. یہ لفظ رثا سے بنا ہے اور جس کے معنی ہیں رونے اور آہ بقا کرنے کے ہیں. مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی موت پر اظہار غم کیا جائے. مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں جب کوئی مر جاتا ہے تو اس میں اس کے مرنے کے غم میں جو اظہار کیا جاتا ہے اسے مرثیہ کہا جاتا ہے، اور اس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں. جو مر گیا ہے اس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں. مرثیے کے معنی ہم ایک لائن میں کچھ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کسی کی موت پر اظہار غم کرنے والی نظم کو شخصی مرثیہ کہتے ہیں. جب کسی کی موت ہو جاتی ہے اس کو غم کرنے والی نظم کو شخصی مرثیہ کہتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر پیش نظم کو کربلائے مرثیہ کہتے ہیں. جو مرثیہ حضرت امام حسین کی شہادت پر لکھا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، کربلائی مرثیہ. اب مرثیے سے یہی نظم مراد ہوتی ہے. اب جو ہے مرثیے سے یہی نظم مراد ہوتی ہے. کون سی؟ امام حسین کی شہادت پر پیش کیا گیا مرثیے سے. اب دیکھتے ہیں مرثیے کے اجزائے ترکیبی. تو مرثیے کے اجزائے ترکیبی کل 8 ہیں. سب سے پہلے ہے چہرہ، سیکنڈ ہے سراپا، اس کے بعد ہے تھرڈ رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین. مرثیے کے کل 8 اجزائے ترکیبی ہیں. پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں اسے: چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز اور جنگ، شہادت اور لاسٹ ہے بین.
نیکسٹ اسی کا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، مرثیے کے اجزائے ترکیبی میر ضمیر نے متعین کیے۔ جو میر ضمیر ہے انہوں نے مرثیے کے اجزائے ترکیبی بنائے تھے، ساتھ میں مرثیے کو مسدس کی حیثیت سودا نے عطا کی۔ یہ امپورٹنٹ ہے، ان کو یاد رکھیے آپ۔ مرثیے کے اجزائے ترکیبی میر ضمیر نے طے کیے تھے اور مرثیے کو مسدس کی حیثیت سودا نے عطا کی۔ ٹریجڈی اور رزمیے کے عناصر اس میں موجود ہیں۔ کس میں؟ مرثیے میں۔ مرثیے میں جذبات نگاری، مکالمہ نگاری، منظر نگاری، واقعہ نگاری، یہ اس کی کیا ہے؟ خصوصیات ہیں۔ جذبات نگاری، مکالمہ نگاری، منظر نگاری، واقعات نگاری مرثیے کی خصوصیات ہیں۔ مثنوی یعنی دو دو کرنا۔ مثنوی سے وہ نظم جس میں کوئی واقعہ، خیال یا تسلسل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے مراد لی جاتی ہے۔ ایک ایسی نظم جس میں کسی واقعہ کو یا کسی بات کو کنٹینیوس میں بتایا جاتا ہے وہ صنف کیا کہلاتی ہے؟ وہ صنف مثنوی کہلاتی ہے۔ یہ ایک بیانیہ صنف ہے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ اس کا فن توضیحی ہے۔ جو اس کا فن ہے وہ کس طرح کا ہے؟ توضیحی ہے۔ اسی وجہ سے مربوط پلاٹ ہونا چاہیے، جس کا کردار نگاری، واقعہ نگاری، انسانی نفسیات کی پیشکش اور منظر نگاری اس کے لازمی صفات ہے۔ کسی بھی چیز کو متاثر کرنے کے لیے یا اسے اچھا بنانے کے لیے اس میں یہ سب چیزیں ہونا ضروری۔ کیا کیا؟ ایک مربوط پلاٹ ہونا چاہیے، کردار نگاری ہونا چاہیے، واقعہ نگاری ہونا چاہیے، انسانی نفسیات کی پیشکش اور نظم نگاری کی لازمی صفات، یہ سب ہونا بہت ضروری ہے۔ مثنوی کے ہر شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ جو مثنوی ہوتی ہے اس کے شعر کے جو دونوں مصرعے ہوتے ہیں وہ ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ غزل کی طرح ردیف و قوافی کی پابندی اس میں نہیں ہے۔ جس طرح غزل میں ردیف اور قافیے کی پابندی ہوتی ہے اس طرح مثنوی میں اس کی پابندی نہیں ہوتی۔ اور ایک قول ہے کہ مولانا حالی نے اسے سب سے کارآمد صنف بتایا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ اس طرح سے بھی آ جائے کہ کس نے جو مثنوی ہے اسے سب سے کارآمد صنف بتایا ہے، تو ہمیں جواب دینا ہے مولانا حالی نے۔ ففتھ پوائنٹ ہے ہمارا شہر آصوب۔ شہر آصوب کیا ہوتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں۔ ایسی نظم جس میں زمانے کی بدحالی اور آفات کا ذکر ہو۔ شہر آصوب ایک اس طرح کی نظم ہوتی ہے جس میں زمانے کی بدحالی یا پھر کسی آفت کا بیان کیا جاتا ہے۔ عام طور سے زمانے کی نئے رنگیوں، حالات کی ابتری، اہل کمال اور اہل علم و فن کی ناقدری اور امرا کی کلاشی کا نقشہ پیش ہوتا ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے جو ابھی تک ہم نے دیکھی ہے شہر آصوب، اس میں زمانے کی نئے رنگیوں کا بیان کیا جاتا ہے، حالات کی ابتری کا بیان کیا جاتا ہے اور اہل کمال اور اہل فن کی ناقدری کا بیان کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ قابل انسان ہے لیکن اس کی قابلیت کے حساب سے اس کی قدر نہیں کی جاتی تو وہ اس کی جو صنف ہے، اس کے لیے جو برائی کرنے کی صنف ہے وہ شہر آصوب ہے۔ اس میں جو سودا ہے، جعفر جٹلی ہے، شاکر نازی ہے اور میر، انہوں نے عمدہ شہر آصوب لکھے ہیں، اپنے اپنے زمانے کے بہت اچھے اور عمدہ آصوب انہوں نے لکھے ہیں۔ ہمارا 6 ٹاپک ہے آج کی ویڈیو کا ربائی۔ ویسے ہم ربائی کے اوپر ایک پہلے سے ہی ویڈیو بنا چکے ہیں، آپ ہمارے اس چینل کی پلے لسٹ میں دیکھیے گا، اس کے اندر اور بھی بہت ساری یوزفل ویڈیو ہے۔ ربائی ربا سے مشتق ہے، مطلب ربائی جو ہے ربا سے بنی ہے۔ ربا کا مطلب ہوتا ہے چار۔
ربائی میں 4 مصرے ہوتے ہیں، اس لیے اسے ربائی کہا جاتا ہے۔ ربائی کس سے بنی ہے؟ ربا سے بنی ہے، اور ربا کا مطلب ہوتا ہے 4، اور ربائی میں 4 مصرے ہوتے ہیں، اس لیے اسے ربائی کہا جاتا ہے۔ ربائی کا دوسرا نام 2 بیتی بھی ہے۔ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ 2 بیتی بھی ہے، یعنی اس میں 2 شعر ہوتے ہیں۔ ربائی کا ایک نام ہے ربا، جس کے معنی ہوتے ہیں 4، اور اس کو 2 بیتی بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس میں 2 شعر ہوتے ہیں۔ یہ قطع کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ اس میں 4 مصرے ہی ہو سکتے ہیں، نہ کم نہ زیادہ۔ جس طرح قطع ہوتا ہے ویسی ربائی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ اس طرح سے مختلف ہے کہ ربائی میں صرف 4 ہی مصرے ہوتے ہیں، نہ اس میں ایک کم ہوتا ہے اور نہ ایک زیادہ۔ ربائی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتا ہے۔ جو ربائی کا پہلا، دوسرا اور جو چوتھا مصرع ہوتا ہے وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے۔ ربائی کی ایک خاص بحر ہے، مطلب جو ربائی ہے اس کی ایک خاص بحر ہے، یہی اس کی شناخت ہے۔ ہم کس طرح پتہ کریں کہ یہ ربائی ہے یا پھر قطع ہے؟ تو ربائی کی جو ایک بحر ہے اسی سے ہم پتہ کر سکتے کہ یہ کیا ہے؟ ربائی ہے۔ یہ بہت اچھا ہے کہ وزن اس کا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو ربائی کا وزن ہے کیا ہے؟ جو ہمارا پہلا کلمہ ہے وہی اس کا وزن ہے۔ ربائی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ شروع کے 3 مصرعوں میں کہی گئی بات، جو ربائی میں 3 پہلا، دوسرا اور تیسرا مصرعے میں جو بات کہی گئی ہے اس بات کی مکمل تکمیل چوتھا مصرع کرتا ہے۔ اسی لیے آخری مصرع پرزور اور بھرپور ہوتا ہے۔ جو ربائی میں فرسٹ، سیکنڈ اور جو تھرڈ جو مصرع رہتا ہے اس کو کمپلیٹ کہاں کیا جاتا ہے؟ 4تھ مصرعے میں کیا جاتا ہے۔ اسی لیے جو ربائی کا چوتھا مصرع ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خاص ہوتا ہے۔ 1700 عیسوی میں دکنی شاعر میر عبد القادر نے اردو کی پہلی ربائی کہی۔ اسے انڈر لائن کر لیتے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے۔ 1700 عیسوی میں دکنی شاعر میر عبد القادر نے اردو کی پہلی ربائی کہی تھی۔ ہمارا 7 ٹاپک ہے قطع۔ 7 ٹاپک ہے قطع۔ قطع کے معنی ہیں ٹکڑے کے۔ قطع کے معنی ہیں ٹکڑے کے۔ ایسے اشعار کا مجموعہ جس میں کوئی خیال تسلسل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ قطع ایک ایسے اشعار کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں کوئی خیال ہے جو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ قطع میں 2 اشعار بھی ہو سکتے ہیں اور 2 سے زیادہ اشعار بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہے، جبکہ جو ربائی ہے، ربائی میں نہ 4 ہی اشعار کا ہونا ضروری ہے، نہ 1 اشعار کم نہ 1 اشعار زیادہ۔ لیکن قطع میں کیا ہے؟ اس میں 2 اشعار بھی ہو سکتے ہیں، 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں اشعار کی تعداد کیا ہے؟ مقرر نہیں ہے۔ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے ریختی۔ ریختی وہ صنف سخن ہے جس میں عورتوں کے جذبات کا اظہار عورتوں کی زبان میں ہو۔ ریختی وہ صنف سخن ہے جس میں عورتوں کے جذبات کا اظہار عورتوں کی زبان میں ہو، اسے ریختی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے واسوکت۔ واسوکتن کا حاصل مصدر ہے۔ جو واسوکت ہے وہ واسوکتن کا مصدر ہے۔ اس کے معنی اعراض کرنے کے آتے ہیں۔ ایسی نظم جس میں محبوب کی بے وفائی، لاپرواہی اور کج ادائی سے تنگ آ کر شاعر اس کی برائی کرتا ہے، اسے واسوکت کہا جاتا ہے۔ محبوب کی بے وفائی کا گلہ کرتا ہے اور اسے محبت ترک کرنے کی دھمکی دیتا ہے، وہ کیا ہو جاتی ہے؟ واسوکت ہو جاتی ہے۔ واسوکت کی بنیاد معاملہ بندی پر ہے۔ جو واسوکت کی بنیاد ہے وہ معاملہ بندی پر ٹکی ہوئی ہے۔
شعلہ جوالہ کے نام سے مجموعہ جس میں عہد شودا سے عہد داغ تک کے واسطوق موجود ہے۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے شعلہ جوالہ۔ یہ ایک مجموعہ ہے جس میں جو سودا ہے، سودا کے عہد سے لے کر داغ دہلوی کے عہد تک کے واسطوق موجود ہے۔ اور نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا گیت۔ گیت یہ بنیادی طور پر حکائی صنف ہے۔ کیسی صنف ہے گیت؟ حکائی صنف ہے۔ یہ امپورٹنٹ ورڈ ہے، بھول مت جاننا، گیت ایک حکائی صنف ہے۔ گیت ایسی نظم کو کہتے ہیں جو گائی جانے کے لیے تیار ہو۔ گیت اس نظم کو کہتے ہیں جسے گانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اس میں بھرپور موسیقیت ہوتی ہے، مطلب اس میں سنگیت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے جو اشعار ہوتے ہیں وہ ہلکے پھلکے ہوتے ہیں اور جس کا انداز رہتا ہے کیا ہوتا ہے؟ رومانی ہوتا ہے۔ گیت کا جو موضوع کیسا ہو سکتا ہے؟ سماجی رسوم کا ہو سکتا ہے، تہوار کا اور ذاتی جذبات کے ہوتا ہے۔ جو اس کا موضوع ہے سماجی رسوم، تہوار اور اپنے جذبات کا ہوتا ہے۔ جو جدید گیت ہے حالات حاضرہ پر تبصرہ اور طنزیہ انداز سے بھی معمور ہوتے ہیں۔ آج کل جو گیت لکھے جانے لگے ہیں وہ حالات پر طنزیہ بھی ہوتے ہیں۔ عظمت اللہ خان معراجی، مقبول احمد لاری، وامق جونپوری، اسد محمد خان، ندا فاضلی، ساحر لدھیانوی، پروین شاکر وغیرہ نے گیت کہے اور اس میں انفرادیت پیدا کی۔ ہائکو یا ہاکو ایسی صنف شاعری ہے جس میں 3 مصرعے ہوتے ہیں۔ یہ ایک جاپان کی صنف تھی اور جاپانیوں میں بہت مشہور تھی۔ ہائکو یا ہاکو اس میں 3 مصرعے ہوتے ہیں اس میں، اور یہ جاپان کی خاص صنف ہے۔ بس اتنا ہی اس کے لیے دھیان دینا ہے۔ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے سانیٹ۔ یہ نام اطالوی لفظ پر بنا ہے جس کے معنی چھوٹا نغمہ یا چھوٹی آواز کے ہیں۔ جو سانیٹ ورڈ ہے یہ اطالوی لفظ سے بنا ہے جس کے معنی چھوٹا نغمہ یا چھوٹی آواز۔ پہلا سانیٹ رومی شہنشاہ فریڈرک دوم کے ایک درباری شاعر نے لکھا تھا۔ جو روم کے شہنشاہ ہیں ان کے درباری شاعر نے پہلا سانیٹ لکھا تھا۔ سانیٹ کل 14 مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جو سانیٹ ہے وہ کل 14 مصرعوں پر مکمل ہوتا ہے۔ اس میں قوافی لازم ہے، مطلب جو قافیہ ہوتا ہے وہ لازم ہوتا ہے اور تعداد میں 5 سے 7 ہو سکتے ہیں۔ جس کے قافیے ہیں وہ تعداد میں 5 سے 7 ہو سکتے ہیں۔ اطالوی سانیٹ 2 حصوں میں منقسم ہوتا ہے۔ جو اطالوی سانیٹ ہے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں 8 مصرعے اور دوسرے میں 6 مصرعے۔ پہلے حصے میں 8 مصرعے ہوتے ہیں اور دوسرے حصے میں 6 مصرعے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں کوئی خیال یا مسئلہ ہوتا ہے، مطلب جو اس کا پہلا والا حصہ ہوتا ہے اس میں کوئی مسئلہ یا کوئی خیال کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے جو دوسرے حصہ ہوتا ہے اس میں اس مسئلے یا خیال پر نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے، اس کا کچھ فیڈ بیک نکالا جاتا ہے۔ انگلینڈ میں سانیٹ 16ویں صدی میں مروج ہوا۔ جو انگلینڈ میں سانیٹ ہے کب آیا؟ 16ویں صدی میں۔ یہاں سانیٹ کے 3 حصے تو 4 مصرعوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جو انگلینڈ میں سانیٹ ہوتا ہے وہاں 3 حصے ہوتے ہیں اور تینوں کیا رہتے ہیں؟ 4 حصوں میں ہوتے ہیں، اور آخری 2 ہم قافیہ مصرعے سے سانیٹ مکمل ہوتا ہے، اور جو اس میں آخری جو 2 مصرعے ہوتے ہیں وہ ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اس طرح کا انگلینڈ کا جو ہے سانیٹ ہوتا ہے۔ یہ 2 مصرعے رباعی کی طرح بہت اہم ہوتے ہیں۔ جس طرح رباعی میں لاسٹ والا مصرعہ بہت خاص ہوتا ہے، اسی طرح جو انگلینڈ کا سانیٹ رہتا ہے
اس کے جو لاسٹ کے 2 مصرے رہتے ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں۔ اردو میں اختر شیرانی، نون میم راشد اور عزیز تمنائی کے سانیٹ ملتے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ اردو میں اختر شیرانی، نون میم راشد اور عزیز تمنائی کے سانیٹ ملتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور چینل نظم کے بارے میں ویسے تو آپ کو معلوم ہے لیکن کچھ خاص فیکٹ اس میں موجود ہے تو ہم اسے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ نظم کسی خاص موضوع پر اپنے خیالات اور افکار کو مسلسل اشعار کی صورت میں پیش کرنا۔ نظم کیا ہوتی ہے؟ ہمارے پاس ایک ٹاپک رہتا ہے، اس ٹاپک کو ہمارے اشعار اور اپنے خیالات کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اردو میں آزاد نظم یعنی کہ بلینک ورس اور فری ورس یعنی فری ورس کے تجربے 19ویں صدی کے اواخر سے شروع ہوئے۔ جو اردو میں آزاد نظم آئی، یہ کب آئی؟ 19ویں صدی کے آخری والے حصے میں۔ جدید نظم کا آغاز، جو ہماری جدید نظم ہے اس کا آغاز کرنل ہالرائٹ کے مشورے سے محمد حسین آزاد کی ایک قائم کردہ کتاب انجمن پنجاب لاہور سے ہوتا ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ نظم جدید کا آغاز کرنل ہالرائٹ کے مشورے محمد حسین آزاد کی قائم کردہ کتاب انجمن پنجاب لاہور سے ہوتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے نظم معرہ میں بحر، ردیف اور قوافی کے روایتی استعمال کو متروک قرار دیتے ہوئے صرف آہنگ پر زور دیا گیا ہے۔ جو نظم معرہ ہے اس میں نہ بحر دیکھی جاتی ہے، نہ ردیف دیکھی جاتی ہے اور نہ ہی قافیہ کا خیال کیا جاتا ہے۔ اس میں صرف آہنگ پر زور دیا جاتا ہے۔ نثری نظم میں صرف جذبے کی شدت اور شاعرانہ جوش ہوتا ہے۔ جو نثری نظم ہوتی ہے اس میں صرف جذبے کی شدت اور شاعرانہ جوش ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ شکریہ۔